وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 47 سے شروع کریں گے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ میں اس کو لفظ پر لفظ بھی ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ اے لوگو، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو جن کو کتاب دی گئی، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس کتاب پر، اس نبی پر، کیونکہ جو بما نزلنا مصدقا لما معکم اشارہ ہے قرآن پاک کی طرف، اس چیز کی تصدیق جو تمہارے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، من قبل، اس سے پہلے کہ تمہارے ہم چہرے مٹا دیں، فنردھا علی ادبارہا، پس ہم پھیر دیں انہیں ان کی پیٹھوں کے بل، او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح کہ اصحاب سبت پر لعنت ہوئی، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، اللہ جو کرنا چاہے گا وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ اس میں مادے جو ہیں ان پر بھی ہم غور و فکر کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو پہلا مادہ ہے وہ ہے نطمسا وجوہن، وجوہ جو ہے وجہ سے ہے، چہرے کے لیے آتا ہے، کافی دفعہ ہو چکا ہے۔ نطمسا، طا، میم، سین، 5 کلمات آئے ہیں۔ التمسو جو ہے معنی ہے کسی چیز کو مٹا دینا، یعنی تمہارے چہرے مٹا دیں، یہ ناک نشک سب کچھ مٹا کے سپاٹ کر دیں، اللہ اکبر۔ فنردھا، رد کر دینا، پھیر دینا، را، دال، 59 کلمات آئے ہیں۔ ردو کا معنی کسی چیز کو لٹا دینا، پھیر دینا، چاہے ذات سے ہو یا کسی کی طرف لٹا دینا، جیسے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الادبار کہتے ہیں پشت کو یا پھیر دینے کو کہتے ہیں۔ دبر کیونکہ پشت کے لیے آتا ہے، پیٹھ کے لیے آتا ہے، تو ادبار اس کی جمع ہے۔ تمہیں اللہ فرما رہے ہیں ہم پھیر دیں ان کو ان کے پیٹھوں کے بل، جس طرح پھر تم پر لعنت کرے۔ لعنت کا لفظ کیونکہ اردو میں بولا جاتا ہے، لعنت کا اصل معنی جو ہے وہ اللہ کے رحمت سے دوری ہے۔ السبت جو ہے مادہ ہے سین، با اور تا، 9 کلمات آئے ہیں۔ ہفتے کے دن کے لیے بولا جاتا ہے، یوم السبت جو ہے ہفتے والا دن۔ اس آیت مبارکہ کو اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں لفظ پر لفظ ایک دفعہ پھر۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جن کو کتاب دی گئی، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے کتابیں موجود ہیں ان کی، من قبل، اس سے پہلے، ان نطمسا وجوہن، کہ ہم تمہارے چہرے مٹا دیں، فنردھا علی ادبارہا، پس پھر ہم تمہیں پھیر دیں تمہاری پیٹھوں کے بل، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اور یا پھر ہم تم پر اسی طرح لعنت کریں، تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیں، جس طرح اصحاب سبت کو ہم نے لعنت کی تھی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے تھے۔ وَكَانَ امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر ہی رہے گا۔ مفعول فاعل سے ہے، وہ کام تو ہو کر ہی رہے گا جو اللہ چاہیں گے، تو اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے گا۔ سورہ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا اصحاب سبت کون ہیں، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم سورہ الاعراف میں پڑھیں گے۔ وہ تھے جن کو منع کیا گیا تھا، کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن یہ کوئی کاروبار، کوئی کام نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، جس طرح ہمیں جمعے والے دن کہا گیا ہے۔ جبکہ اس امت پر اللہ کا کرم ہے کہ جمعے والے دن، جمعے کے علاوہ جو نماز جمعہ کا وقت ہے، اس کے علاوہ باقی وقتوں میں کاروبار کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس وقت اسی طرح منع کیا گیا جس طرح ان کے لیے منع تھا ہفتے والا دن۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں ایک ایسی بستی جو کہ یہودی تھے، ان کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا معاش جو تھا وہ ماہی گیری تھی، یعنی وہ دریا سے مچھلیاں پکڑتے تھے، اور منع کیا گیا تھا کہ جو ہفتے والے دن انہوں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اصحاب سبت جو ہے، سبت ہفتے کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، ہیلا کیا کہ وہاں سے کچھ نالیاں نکال لیں، کیونکہ ہفتے والے دن آزمائش بھی زیادہ ہوتی تھی،
مچھلیاں زیادہ اوپر آتی تھی، ان کو بھی پتہ تھا کہ ہمیں شاید نہیں پکڑا جائے گا، پر اللہ کی طرف سے آزمائی تھی. انہوں نے کچھ جو ہے نالیاں نکال لی اور کچھ گڑھے کھود لیے کہ پانی وہاں سے جو ہے نکلتا اور گھروں میں آ جاتا، اور ان کے ساتھ مچھلیاں بھی آئی تھیں. تو اللہ نے ان کو پھر ذلیل بندر بنا دیا. اللہ اکبر. اللہ نے ان کے چہرے بگاڑ دیے. یہاں بھی آ رہا ہے نا، چہرے بگڑ جائیں گے تمہارے، اللہ تم پر لعنت کرے گا جیسے اصحاب سبت پر کی. اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں ہم نے پڑھا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اللہ نے انہی سے پکارے تھے کہ وہاں یہود کے ساتھ ہی، بنی اسرائیل کے ساتھ ہی زیادہ اللہ کا جو اللہ خطاب کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ تمہیں علم تو ہے اے یہود، اے بنی اسرائیل، جو زیادتی کی گئی تھی ہفتے کے بارے میں، جو تم میں سے جنہوں نے زیادتی کی تھی ہفتے کے بارے میں، وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ بن جو ذلیل بندر. سورہ البقرہ میں بھی کہا گیا ہے ایسے لوگ جو نہیں مانتے نا. پھر سورہ وہاں بھی کہا گیا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. کہ پھر ایسے لوگوں کو آپ سنانا بھی چاہیں تو نہیں سنیں گے. سورہ یاسین میں بھی آتا ہے ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ان کے گلوں میں، ان گردنوں میں توق ہیں، فہی الی الاذقان، جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، وہم مقمحون، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل جو ہے اس میں گرے ہوئے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ان کے آگے بھی ایک رکاوٹ ہے، دیوار ہے. وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور پیچھے بھی. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس اس نے ان کو ڈھانپ رکھا ہے. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس ان کو اب کچھ نظر نہیں آئے گا. یہود کا بھی یہی حال ہو گیا تھا. یہ آیت پہلے تو ان کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت دی، یعنی قریش کو، اور پھر یہود کو، کیونکہ سورہ البقرہ جو ہے وہ ان کے لیے کہاں آئی؟ 2 ہجری میں مدینے میں نازل ہوئی. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن جو ہے نا، یہ تو ہر وقت کے لیے ہے. ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے وہ کہاں ہے کھڑا ہے. سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ آیت نمبر 10 یا 11 ہے کہ تمہارا اس میں ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے؟ تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلا جو قرآن جو مخاطب ہے جب میں پڑھتا ہوں تو مجھ سے ہے. اور پھر کو انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں، جو آپ کے کولیگ ہیں، جو آپ کے متحد ہیں، سب کی ذمہ داری ہے. وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ سب کہیں نہ کہیں حاکم ہے یا نگہبان ہے، تو ان کے نیچے جو ماتحت ہے ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھا جائے گا. اگلی آیت بڑی اہم آیت ہے، اللہ اکبر. آیت نمبر 48 ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ نہیں بخشے گا، اللہ اکبر، نہیں معاف کرے گا، شرک کو نہیں معاف کرے گا. شرک معاف ہوگا توبہ کر کے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ کوئی اور جو دوسرے گناہ ہیں وہ بھی جس کے لیے اللہ چاہے گا، اور جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا. لیکن شرک تو ہرگز بخشا نہیں جائے گا، اس کے لیے توبہ بڑی ضروری ہے، یقین جانیں. فَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے تو اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. یہاں پر ہم جھوٹ کا ترجمہ کریں گے افطرا، یفتری، کسی چیز کا باندھنا، کسی کی طرف منسوب کرنا. تو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اس نے تو بہت بڑا گناہ بھی کما لیا اور بہت بڑا جھوٹ باندھا. یغفرو جو ہے الغفرہ سے ہے، کافی دفعہ ہو چکا ہے، غین فارا. غفرہ کہتے ہیں کسی کو ڈھانپ دینا. اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے. توبہ جو ہے توبہ وہ ہے پلٹنا، گناہ سے پلٹانا. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم کافی ڈیٹیل میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں. توبہ شرائط ہیں کو توبہ کی، اور توبہ کا لفظ جو ہے اس میں انسان کو پھر گناہوں سے پلٹنا ہوگا اور پھر اچھے عمل بھی کرنے ہوں گے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگنی ہوگی، اور اگر کسی کی غیبت کی ہے تو آئندہ رک جانا ہوگا یہ کہہ کر، اور کوشش کرنی ہوگی دل میں اس کے لیے دعا کرنی ہے. کسی کا حق کھائے تو حق ادا کرنا پڑے گا. غفرہ جو ہے یہ لفظ جو ہے اس کو ڈھانپ دینے کے لیے اللہ ان گناہوں کو ڈھانپ دے. لیکن توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو سچی توبہ کرے گا تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے. یعنی اور سب سے بڑی جو توبہ میں شرط یہ بھی ہے کہ انسان
اب اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے آئے، اور اب اپنے آپ کو جتنا وقت وہ اللہ کے نافرمانی والے کاموں میں لگاتا تھا، اب وہ وقت اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں لگائے۔ افطرا کو دیکھ لیتے ہیں۔ فارا یا 60 کلمات ہے۔ فرا یفری جو ہے معنی ہے بے بنیاد بات کہنا، یا کسی کی طرف سے وہ بات بنا کر بیان کرنا، بے بنیاد غلط گڑنا کسی کی طرف سے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بیان کرو، تم کر سکتے ہو بیان بنی اسرائیل سے بھی، لیکن جس نے اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کر بیان کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم پکڑ لے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث میں بھی اس میں بڑا غور کرنا ہے، کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہم بغیر سمجھے سمجھائے، بغیر کسی ریفرنس کے حدیثیں آگے بھیج دیتے ہیں۔ جیسے وہ ایک حدیث کہ جس نے سب سے پہلے چاند کے بارے میں بتا دیا اس کے لیے جنت تو واجب ہو گئی۔ کہاں ہے یہ حدیث؟ ہمیں حدیثوں کے بارے میں اگر نہیں معلوم اور اپنی طرف سے اور حدیث کا ریفرنس بھی نہیں ہمیں معلوم، تو کوشش کریں کہ کسی سے پوچھ کر، اگر آپ نے آگے بیچنی بھی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ بھیجیں ضرور، لیکن آپ کو یہ شیورٹی ہونی چاہیے کہ یہ حدیث صحیح حدیث ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ من گڑت حدیث بیچ کر، اللہ اکبر کتنی سخت وعید ہے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم پکڑ لے۔ اسم جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ الاسم الف سا میم یا حمزہ سا میم 48 کلمات آتے ہیں۔ الاسم والاسام معنی ہے ثواب سے روکنے والے اعمال، یعنی گناہ والے کام۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نہیں بخشے گا جو ہے شرک کو، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ گارنٹی نہیں ہے، کوئی زنا کرتا رہے تو سمجھے کہ میں بخشا جاؤں گا۔ سود جو ہے کیا ہے؟ تیار ہو جو پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اللہ نے جنگ کر دیا تم نے، یا اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اللہ نے جنگ ہو گیا۔ جب ہم لوگوں کے حق بھی کھاتے رہیں تو سمجھیں گے کہ ہم نے بس استغفر اللہ کہہ دیا تو معاف ہو جائیں گے، حق ادا کرنے کے بعد، واپس کرنے کے بعد معافی ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ ہاں یہ دین ایسا کامل دین ہے، ایسا زبردست دین ہے کہ آج توبہ کر لے سچے دل سے، آج معافی مانگ لیں، پھر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِیمًا، تو جس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا، شرک کے بارے میں ہم نے کیا کیا گمان بنا رکھے ہیں۔ اللہ کتنی دو جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نام ہیں جو تم نے خود رکھ لیے ہیں۔ سورہ لقمان میں جیسے کہ بہت دفعہ بات ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تشرک باللہ، اور کس کی زبان سے؟ لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی جو ہے یہ بڑی زبردست آیت ہے کہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر سورہ حج کی آیت جو ہے نا یہ بڑی زبردست ہے۔ جو لوگ بھی شرک میں مبتلا ہے نا، مجھے بھی اپنے بارے میں دیکھنا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی شرک نہیں کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوا درہم اور دینار کا بندہ۔ پھر اسی طرح ہم نے پڑھا اور اس پر بات بھی کی کہ سورہ فرقان میں بھی آتا ہے، اسی طرح سورہ جاسیہ میں بھی آتا ہے۔ سورہ فرقان میں آتا ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت علیہ وکیلا، تو کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا الہ اپنا لیا۔ الہ کا لفظ آیا یہاں بھی، شرک کر دیا، یہ بھی شرک ہے جس کو ہم پہچانتے نہیں۔ یہ ریاکاری بھی شرک ہے، شرک اصغر کا ہے، ہم اس پر بات کر چکے ہیں، اس لیے اس کو بھی پہچانیں۔ جو ظاہر شرک ہے، اللہ اکبر، جو مشرک ہے نا ان کے بارے میں جو سورہ حج کی آیت نمبر 31 ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، جس نے اللہ سے شرک کیا نا، جو شرک کرنے والے نا، وہ تو ایسے جیسے آسمان سے گر پڑے۔ فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، تو ایسے ہی ہے جیسے اس کو ہوا لیے پھرے اور جا کر کسی دور گہرے میں جا کر پھینک دے۔ یہ ہے شرک۔ جب ہم شرک کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر ہم ایسے اندھے گہرے میں گر جاتے ہیں کہ ہم وہاں سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کی طرف آئیں۔ قرآن نے شرک کے متعلق اتنا کچھ بیان کر دیا ہے، یقین جانیں کہ جب ہم پڑھیں گے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نحل میں فرما رہے ہیں کہ وہ تو زندہ نہیں ہیں جن کو تم پکارے ہو اللہ کے سوا، بلکہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے، اور میں تو نے مجھے اللہ کے مقابل بنا دیا،
بلکہ یہ کہہ کہ جو اللہ چاہے، انشاءاللہ جو اللہ چاہے، بے شک اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، سب کچھ تو اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ کہ جس نے شرک کیا نا اللہ کے ساتھ تو اس پر تو جنت حرام کر دی گئی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ تو ایسے ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7520، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے یہ شرک۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 49، الم تر الی الذین یزکون انفسہم کیا آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ کہلاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاکیزہ ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، ولا یظلمون فتیلا اور وہ کسی پر کھجور کے جو گٹک ہوتی ہے نا اس کے اندر ایک چھوٹا سا بریک سا چھلکا سا داغا سا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اس پر، کسی پر بھی، کیونکہ عرب کے ساتھ مخاطب پہلے عرب تھے تو ان کو وہی چیزیں جو ان کے سامنے تھی، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اونٹ کو کیسے بنایا؟ اونٹ ان کے لیے زندگی کی گارنٹی تھی، کیونکہ صحرا میں اونٹ کئی دن کھائے پیے بغیر چلتا تھا، اور اگر کسی کا اونٹ کھو جائے تو ایسے تھا جیسے آپ وہ موت کا انتظار کر رہا ہو۔ تو بہرحال تم ضمناً بات کر دی کہ یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ولا یظلمون فتیلا کہ اس پر کھجور کی جو اس کے اندر گٹک ہے، گٹلی ہے، اس کے اوپر جو بریک سا ایک داغا سا ہوتا ہے کہ اس کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی بالکل بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ علم ترا جو ہے را سے ہے، یرونا اس کا مادہ جو ہے را حمزہ اور یا ہے، 328 مرتبہ قرآن میں ہے، دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ یزکونا یزکی یزکونا جو ہے زا کاف کتاب والا اور واو 59 کلمات قرآن میں ہیں۔ الزکاۃ بڑھنے کے لیے آتا ہے، زکوٰۃ بھی اسی سے ہے، جو ہم مال بڑھتا ہے تو اس پر 2.5% جو دیتے ہیں سال میں، جو جتنا بھی بڑھتا ہے، اور سارے مال پر دینی ہوتی ہے جو انسان کے پاس ہو نصاب سے زیادہ۔ زکوٰۃ جو ہے یہ اس کے لیے تزکیے کے لیے بھی آتا ہے، یہ لفظ سورہ اعلیٰ میں بھی آتا ہے، قد افلح من تزکیٰ کہ فلاح وہ پا گیا جس نے اپنے آپ کو اپنا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو پاک رکھنا، گناہوں سے پاک رکھنا، غیبت سے پاک رکھنا، جھوٹ سے پاک رکھنا، اسی طرح جتنے بھی اللہ نے جن کاموں کے لیے منع کیا ہے ان سے پاک رکھنا اس کے لیے آتا ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا فا تا اور لام 3 کلمات آئے ہیں صرف قرآن میں۔ فَتَلْتُ الْحَبْلَ فَتْلًا معنی ہے رسی کو بال دینا، فتیلن جو ہے کھجور کی گٹھلی کے اندر بالکل باریک سا جو آپ داغا دیکھتے ہیں نا اس کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ مراد عرب کو سمجھانے کے لیے وہ جو لوگ عربی بولتے تھے اور جو کھجور ان کا جو ہے سب سے بڑا کھانا پینا تھا، تو وہ جو ان کی خوراک تھی، تو اللہ ان سے سمجھا رہے ہیں کہ اس برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ایک دفعہ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم کیا آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے، ولا یظلمون فتیلا اور اس پر کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا داغا ہوتا ہے اس کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ سمجھتے کیا تھے اپنے آپ کو یہود؟ ہم سورہ المائدہ میں پڑھیں گے اور سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کو اپنا کتنا زوم تھا۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نجم میں فرما رہے ہیں آیت نمبر 32 میں، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی ہم سب سے بھی ہے یہ خطاب کہ اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ نہ سمجھو کہ تم بڑے پاکیزہ ہو، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث لے لیتے ہیں، 7505 ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عمرہ میں سے کسی ایک امیر کی بڑی تعریف شروع کر دی۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے اس کے منہ پر مٹی ڈالنی شروع کر دی اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا تھا کہ اس طرح کوئی ہم میں سے کوئی تعریف کرے تو اس کا منہ پر مٹی ڈال دو۔ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے، حدیث کا نمبر 6061 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کا ذکر آیا تو کسی شخص نے اس کے بارے میں بڑی مبالغہ
اور ایسے کام لیا تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افسوس تجھ پر، تو نے تو اپنے ساتھی کی گردن توڑ۔ اگر کسی کی تعریف کرنی ضروری ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے متعلق کہو کہ میں اس کے متعلق یہ خیال کرتا ہوں سارا علم تو میرے اللہ ہی کے پاس ہے بے شک۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ الفاظ بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تیری خرابی ہو تو نے تو اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی۔ لوگوں کی جو پیچھے ہم جو چاپلوسی کرتے ہیں یا تعریفیں کرتے ہیں نا، اس سے باز کیا گیا ہے۔ لوگوں کو اللہ جانتا ہے کون کتنا متقی ہے۔ اور ایک اور بھی چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے حبا یا ایسے پہنے ہوتے ہیں اور بڑا جی ہم گناہ گار ہیں، اصل میں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اللہ کے آگے اپنے گناہ رکھیں۔ بار بار اپنے آپ کو یہ کہنا اور پھر ایسا کوشش کرنا کہ لوگ کہ نہیں آپ تو بڑے بہت، آپ اگر گناہ گار ہیں تو ہمارا کیا بنے گا، اس لیے جو کہے گا تو اس پر بھی بڑا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ جانتا ہے ہمارے اندر، سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی تعریف کرے اور پھر وہ جو دعا ہے حضرت ابو بکر سے جو منقول ہے کہ ربی لا تؤاخذنی بما یقولون، اللہ تو مجھے نہ پکڑنا اس بات پر جو میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، فاغفر لی ما لا یعلمون، اللہ تو مجھے اس پر بخش دینا جو یہ میرے بارے میں نہیں جانتے، وجعلنی خیرا مما یظنون، اور اللہ تو مجھے اللہ اکبر اس سے بہتر بنا دے جو میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، یاد کر لیں۔ جب بھی کوئی تعریف کرے اللہ سے بڑی معافی مانگیں، استغفار کرتے ہوئے یہ دعا پڑھے کہ اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت نمبر 50 ہے، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور تو کریں کیسے یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ وکفیٰ بہ اسما مبینا، اور کافی ہے یہ ان کا گناہ ہی، واضح گناہ ان کے لیے، ان کی سزا کے لیے یا جہنم کے لیے۔ اللہ یفترون ہم نے پہلے پڑھ لیا، کسی پر کوئی بات کرنا، بے بنیاد بات کہنا، اسی پروگرام نے پڑھ لیا۔ اور باقی انظر جو ہے نظر کرم کرنا، دیکھنا، یہ بھی ہم عام پڑھتے ہیں۔ الکذب جو ہے یہ جھوٹ یا جھوٹے کے لیے آتا ہے، کذاب جو ہے جھوٹے کے لیے آتا ہے۔ وکفیٰ بہ اسمن جو ہے جو ہم نے پڑھا تھا آسامہ، جو گناہ گار ہو، اور گناہ کے لیے آتا ہے مبینہ، جو واضح گناہ گار ہو یا واضح گناہ ہو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری کتاب میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، ہمیں تو یہ کہا گیا تھا ہم اس کسی رسول کو نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ قربانی نہ لے کے آئے جو آگ میں جلس جائے۔ بہت ساری باتیں جو ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھی اور سورہ المائدہ میں پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے آگے بھی۔ ایک آیت اور لے لیتے ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت، وہ ایمان رکھتے ہیں جبت پر، والطاغوت، اور طاغوت پر، ویقولون، اور کہتے ہیں للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جو کہ کافر ہیں، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ جو ہے نا، یہ جو کافر ہیں، یہ جو بت پرست ہیں، یہ تو جو یہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ علم ترا دیکھنے سے ہے، نصیب جو ہے حصے کے لیے آتا ہے، نصبہ ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ الجبت جو ہے یہ ایک ہی کلمہ ہے بالجبت قرآن میں، جیم با تا، حبشی زبان کا یہ لفظ ہے، کہا جاتا ہے ایک ہی کلمہ آیا ہے الجبت، جبتن، اس دون کو کہتے ہیں جو کسی کام کا نہ ہو، یعنی جو بالکل بیکار چیز ہو اس کے لیے آتا ہے، اور ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ پرستش کی جائے اس کے لیے جبتن، وہ جبتن کہلاتی ہے، چاہے بت ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ اور پھر ساحر اور کاہن کو بھی جبت کہا جاتا ہے۔ الطاغوت جو ہے طغیانی سے ہے، تو آغائن یا 39 کلمات آئے ہیں، طاغوت و طغیانن، یعنی طغیانی اور سرکشی، نافرمانی میں حد سے آگے تجاوز کر جانا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک قول ہے، فرمایا کہ جبت سے مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے، کیونکہ شیطان انسان کو اندر اللہ سے دور کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرنے والی ہے وہ انسان کے لیے طاغوت بن جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور ایمان کس پر لاتے ہیں، جبت پر اور طاغوت پر، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے کہ ہیں جو کافر ہیں جو بت پرست ہیں ان کے بارے میں، ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہتے ہیں یہ جو بت پرست ہیں یہ زیادہ سیدھے راستے پر ہیں، حالانکہ ان کی کتابیں ان کو پتہ تھا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ہماری کتابوں میں ہے، یہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ سے شرک نہ کرنے والے ہیں، اس کے باوجود
جو انسان ایسی باتیں کرے اور پھر اللہ اکبر کہتے کیا تھے کہ یہ بت پرست جو ہے، اللہ اکبر، جو کہ ان کی کتابوں میں بھی تھا، یہودی بت پرستی بالکل نہیں کرتے، نصارہ نے آ کے تصویریں بنا لی یا بت بنا لیے بڑے بڑے اپنے چرچ میں۔ آج بھی یہود جو ہے، لیکن پھر بھی یہود کیا کہہ رہے تھے کہ وہ زیادہ اتنا حسد، اتنا بغض تھا ان کو مسلمانوں سے کہ یہ زیادہ جو ہے راہ حق پر ہے، یہ جو بت پرست ہیں ان مسلمانوں سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، اصل بات یہ ہے کہ آج بھی ہم اسی یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پیروی کس کی کرنی ہے؟ ہمیں تو اپنے ہیروز جو ہیں، اور سب سے بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے، اتباع کامل کرنی ہے، اور آپ کے صحابہ کے طریقے کو، ان کے راستے کو اپنانا ہے۔ واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا